Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن۔ جی ناظرین، آج ہم جانیں گے قرآن پاک کے 5ویں پارے کے مضامین کے بارے میں۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے، مگر جوا، سٹہ، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا حرام ہے، اور جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کی۔ آیت نمبر 37 تا 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت کا حکم ہے اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک قبیح خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 58 یعنی 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔
اس میں اللہ عز و جل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 تا 63 میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخے پن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو وہ بظاہر ایمان کے دعوے کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیات میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ الف، وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا قلع قمع کر دیا جائے۔ بے، کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن نے بتایا اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تعرض نہیں کرنا چاہیے۔ جیم، منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن نے بتایا اگر وہ مسلمان سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق حاصل ہے کہ موقع ملنے پر ان کا قلع قمع کر دیں۔ آیت نمبر 92 قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 101 اور بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بال لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا،
اور ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمانوں کے اجماعی راز سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو۔ فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ منافقین کی ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔